میں نے اس سے سوال کیا جو اسی بات پر کہ وہی تو رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، محمد پر رحمت کامل ہو گئی، لیکن رحمت بند کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ جی بالکل 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 مانتے ہیں۔ نمبر 2 مجھے یہ بتاؤ تمہارے خیال میں قرآن محفوظ ہے یا اس میں تحریف ہو گئی؟ نہیں نہیں نہیں، محفوظ ہے۔ تو پھر مزید ہدایت کی گنجائش بتاؤ مجھے کہاں سے نکلے گی؟ یا تو کامل نہ ہوئی ہوتی تو ابھی کامل ہونی ہے، نبی چاہیے، سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ گلاس ابھی پورا بھرا نہیں ہے تو پانی ڈالنا چاہیے، بھر گیا تو کہاں لے جائیں گے؟ یا کہ بھر تو گیا تھا پھر گر گیا کچھ، اچھا لے آؤ بھائی دوبارہ۔ 2 باتیں منوا لو، اگر قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی اور اگر وہ محفوظ ہے تو کوئی منطقی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ جس کی روح سے نبوت اور وحی کے جاری رہنے کا تصور پیدا ہو سکتا ہو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نوجوان جھگڑالو نہیں تھا، اس نے بات سمجھی، اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کا، لیکن یہ کہ یہ ہے دلیل، تکمیل دین، تکمیل ہدایت، جو اصل ہے حضور کا مرتبہ اور مقام۔ اس کو اگر نمایاں ہم نہیں کرتے تو پھر یہ دوسرے جو جتنے فتنے ہیں ان کا سد باب نہیں ہوتا۔ اب دوسری بات پر آئیے، الہدیٰ دین حق۔ یہ دین حق کیا ہے؟ نظام زندگی، اس کا بھی ارتقاء ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے، جو لوگوں کے موضوع ہے وہ اس میں دلچسپی لیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے غاروں میں، اور غار کا معاملہ کیا تھا؟ آئم دمانار کفا علیہ سروے، میں مالک ہوں اس کا، بات ختم۔ کوئی نظام اور تھا ہی نہیں، کوئی میونسپلٹی، کوئی سڑکوں کے اوپر لائٹیں آن کرنا، کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک آزاد تھا جو چاہے کرے، یہ ذرا نوٹ کیجیے، آزاد۔ اگلی سٹیج آئی، قبیلے کا تصور آیا، ایک قبیلے کا شیخ ہے، تم اس قبیلے کے آدمی ہو، قبیلے کا ایک نظام ہے، سردار قبیلہ کا حکم ماننا ہوگا، ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ ریت ہے، یہ روایت ہے، کرنی ہوگی۔ یہ گویا کہ تمدن کی طرف پہلا قدم تھا۔ تمدن، یہ 2 الفاظ ہیں، تہذیب اور تمدن، یہاں بات تمدن کی ہو رہی ہے۔ اور اب میں نے روڈ جو کرایا ہے، پہلے قدم پر آزادی آزادی، اب یہاں کچھ نہ کچھ جگڑ بند شروع ہو گئے، تمہیں پسند ہو یا نا پسند ہو، یو بلانگ ٹو سچ اینڈ سچ ٹرائب، اور اس کی جو رسم ہے وہ یہ ہے، یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ۔ اگلا وہ دور آیا، ایک قبیلے نے اپنا شہر بھی بنا لیا، ایک گرد فصیل بھی کھینچ لی، اپنے نظام کو مستحکم کر، ایک قبیلے کی شہری ریاست قائم ہو گئی۔ مکہ ایک قبیلے کی شہری ریاست تھا جب حضور کے جب بعثت ہوئی ہے، وہاں کوئی نہیں رہ سکتا تھا سوائے قرشی کے، یا قرشی کا حلیف، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کی امان میں آ جائے تو رہ سکتا ہے مکہ، ورنہ نہیں، ادروائز اس کی کوئی سیفٹی نہیں۔ لیکن پھر اگلی سٹیج آئی، کئی قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے، ہم رہ گئے بھائی یہاں پر۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو سوال پیدا ہو گیا، ایک چیز کا آغاز ہوا، اگر وہ سمجھ لیجئے، کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشن۔ بھائی ہر قبیلہ تو یونٹ ہے، اس کا اپنا سردار ہے، یہ اس کا سردار ہے، اس کا سردار ہے، اپنا اپنا تو نظام ہے، آپس میں انٹریکشن کس بنیاد پر ہوگا؟ اگر ایک شہر میں رہنا ہے تو کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ مکے مدینے میں، مکہ تو تھا نا ایک شہر ایک قبیلہ، مدینہ 5 قبیلے تھے، 3 یہودی اور 2 اصل عرب، اوس اور خزرج۔ یہودیوں کا بھی کچھ نظام اپنا تھا، ان کے ہاں سردار بھی تھے اور ان کے ہاں مفتی بھی تھے، علماء بھی تھے، تورات کے ماننے والے بھی، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ اگر اوس کا کوئی نوجوان کسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دیت دینی ہوگی، 3 ٹائمز بلڈ منی۔
اور خزرجی قتل کرے گا اوسی کو تو وقت دڑ دینی پڑے گی۔ اب آپ سوچئے کسی اوسی نوجوان کا خون نہیں کھولتا ہوگا، یہ میرا بلڈ جو ہے یہ ایک تہائی قیمت کا ہے اس خزرجی کے مقابلے میں۔ بٹ اف یو ہیو ٹو لیو ہیئر یو ہیو ٹو ایکسپٹ۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آئی، اب امپائرس قائم ہوئی، امپائرس، ایرانین امپائر کئی سو سال سے، یہ عرب کے شمال میں دو امپائرس تھی، کئی سو سال سے ادھر ایرانین امپائر، دی سیسنڈ امپائر، اور ادھر دی رومن امپائر۔ یہ امپائر اب کیا تھے؟ اب فوجیں بنائی گئیں، اب محل کھڑے کیے گئے، فوجیں جو کہ تربیت یافتہ ہیں، مسلح ہیں، فوجی ہیں، اور انہوں نے، بادشاہوں نے عوام کی گردنوں پر اپنی بادشاہی کا، اپنی خدائی کا تخت رکھا۔ ظلم، محنت کرے گا مزارع، ایش کرے گا جاگیردار اور بادشاہ، اور ذرا کسی نے سر اٹھایا فوج سر کو چل جائے گی تمہارا۔ یہ بیچارہ بیٹھا ہوا اپنے کرگے کے اوپر، یہ کپڑا بن رہا ہے کھدر، اتنا تمہیں دینا پڑے گا ٹیکس، نہیں دو گے تو کھڑی ہے لیجنڈ، ہمارے رومن لیجنڈز موجود ہیں، ابھی تمہارا سر ختم ہو جائے گا۔ اب یہ نظام جب یہاں تک آیا ہے تو یوں سمجھیے ظلم کی حد ہو گئی۔ عام انسان غلام، مقہور، مظلوم، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، جاگیرداروں کے گل چھڑے عیش، بادشاہ کے محل، مشرق و مغرب کا نصفانی حسن جمع کر دیا گیا، کنیزوں کی فوجیں موجود ہیں۔ یہ ہے وہ وقت جب کہ یوں سمجھیے کہ نظام کی سختی جکڑ بندی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ کہیں کسی کسانوں نے ریوولٹ کی ختم کر دی گئی، کہیں کسی اور نے ریوولٹ کی ختم کر دی گئی، اول تو اٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ وقت تھا جب کہ اب محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات نوٹ کیجئے خدا کے لیے، اس کے بعد سے لے کے آج تک انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے۔ اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا، آپ تو مجبور ہیں، یو واش یور ہینڈز آف یور سن، آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا۔ کون بنائے گے ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کے کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں، سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں، اسلام کی باتیں نکالو، اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے، ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو۔ یہ سارا اب کیا کریں؟ ہم کہاں لے جائیں بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں۔ آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا، پٹواڑی کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا۔ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ مجبوری جب تک نظام نہ بدلو۔ جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلچھرے ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے۔ اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ وہ انسان رہتا ہی نہیں، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے، اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی، آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دوڑ لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر؟ خود حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے، یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے 3 بچیوں سمیت آ کر اور ریل کے انجن کے سامنے کودتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے،
ایک تلوار ہے دو دھار، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے۔ اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت کے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ادھر بھی کاٹا، اخلاقی طور پر کاٹ دیا، ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو؟ وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، کوڑوں کا بیل ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ میں اسی لیے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا، ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے، بہت ہائٹ پر۔ یہ ہے وہ مسئلہ جب کہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، دین حق صرف قرآن پر نہیں بنے گا، الہدا و دین الحق ہے۔ اس میں درمیان میں واو کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں واو عطف، اور واو عطف کا قاعدہ ہے یہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پیدا کرتا، میں اور وہ، یہ اور جو ہے تو میں اور ہوں، وہ اور ہے، اور تو دو، تو الہدا اور دین حق یہ ایک نہیں ہے، دو ہے۔ الہدا اس دین حق کی بنیاد اور اس کا ڈھانچہ اور خاکہ سارا سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بتایا آپ کو نماز کا نظام نہیں بن سکتا بغیر سنت کے اور حدیث کے، اور نظام کیا بنے گا؟ اور جنہوں نے حدیث سے امت کا رخ موڑا ہے، پھیرا ہے، میرے نزدیک بہت بڑے ظالم لوگ تھے، بہت بڑے ظالم لوگ۔ آج بھی فتنہ پھیل رہا ہے، پرویزیت ہو، مشرقیت ہو، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم حدیث نہیں مانتے، اہل قرآن ہیں۔ چکرالویت ہو۔ بہرحال اب دیکھیے یہ جو دو چیزیں دی گئیں، الہدا، دین حق، ان کے ضمن میں فرض کیا ہے حضور پر؟ الہدا پہنچاؤ، یہ پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، بڑی سخت تنبیہ ہے۔ والعبد عبد وان تعرض والرب رب وان تنزل۔ کتنے ہی اونچے چلے گئے حضور شب معراج میں، ہیں تو بندے ہی نا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے تم پر، اور اگر تم نے کوئی کمی کی تو حق رسالت ادا نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن ہم پوچھیں گے، سورہ اعراف کی 6 آیت ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تم تک ہمارے رسولوں کا پیغام آیا کہ نہیں؟ اور ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن رسول بنا کر بھیجا، تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں ذرا اندازہ کیجئے کیا تشویش ہوگی ذہن میں حضور کے، جس کی وجہ سے آپ نے اینڈ میں سوال کیا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجموعہ ہے۔ الا هل بلغت، 3 دفعہ ایک لفظ دوہرایا آپ نے۔ ایک طرف دائیں طرف دیکھا، سامنے، پھر بائیں، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی، وہ ریپیٹ کر رہے تھے، پہنچا رہے۔ 1.25 لاکھ کا مجموعہ، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں۔ آخری سوال، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب میں، اور یہ عام عادت کے خلاف تھا، عام طور پر صحابہ ادب کی وجہ سے اول تو حضور کے سوال کا جواب دینے سے کتراتے تھے، اللہ و رسولہ عالم۔ وہ چل بولے وہ طالب علموں کی طرح نہیں تھے کہ جو استاد کو بھی پڑھانا چاہے، اللہ و رسولہ عالم۔ پھر پوچھتے تھے حضور، تب جواب دیتے۔ یہاں پہلے ہی مرحلے پر 4 جواب دیے ہیں۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا،
حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے اتارا تھا، آپ کے پاس تو امانت تھا نا. امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے اندھیاریوں کے بادل چھانٹ دیے. پھر الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آیت سامنے تھی نا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. آخر رسول میں بندہ ہے. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ان سے بھی تو محاسبہ ہوگا. اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اس لیے گواہی لے لی ہے. اے اللہ انہوں نے مان لیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا تھا. تو کام الہدا کے ضمن میں کیا ہے؟ تبلیغ. اور اس کے ذریعے سے جو اضافی کام لینا ہے وہ میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا. اور دین کو تقاضا کامل ہو گیا، اسے قائم کرو. یہ صرف تبلیغ کی شے نہیں ہے، بس یہ بات سمجھ لیجئے نکتہ. دین محض تبلیغ کے لیے نہیں، دین کو قائم کرو، غالب کرو، قائم کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ میں آیتیں آپ کو سنا چکا ہوں. سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ تکمیل رسالت کا وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا کہ جو قرآن میں اس آیت میں نہیں ہے، علیحدہ آیات. وہ آیت کیا ہے؟ آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ تک کا حال یہ ہے، وہ تو اپنے حواریین کو بھی روک کر گئے ہیں کہ تمہیں جا کر جنٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی، صرف میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، صرف ان میں تبلیغ کروں. پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. اور اس کا تعلق کس ارتقاء سے ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. ذہنی فکری ارتقاء سے تعلق ہے، ہدایت کے اندر اضافہ 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 تاں کہ الہدا کامل ہدایت نامہ. تمدن میں غاروں سے لے کر اور امپائرز تک تاں کہ دین حق آ گیا. یہ جو ہے تقاضا کس کا ہے؟ یہ سائنٹیفک جو ترقی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حضور کے زمانے میں آ کر یہ ممکن ہوا کہ ذرائع رسل و رسائل اتنے تھے کہ ایک دعوت تمام انسانوں تک پہنچ سکتی تھی. آج پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کا آڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. آج بھی اس وقت بھی نہ معلوم کہیں لوگ کیا کیا سن رہے ہوں، اللہ عالم. پہنچتے کہ نہیں؟ تو یہ جو ایک سوشل سائنسز سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ذہنی اور فکری فلسفیانہ ڈیولپمنٹ، ایک تمدن کا ارتقاء اور ایک سائنسی ارتقاء، جس کی وجہ سے اب یہ گلوب کیا ہے؟ گلوبل ولیج بن گیا ہے. اب یہ ایک شہر بن گیا ہے. یہ ملک جو ہے، یہ دنیا سکڑ کر کیا ہو گئی ہے؟ گلوبل ولیج. اس لیے آپ کی رسالت ہے کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورہ انبیاء میں فرمایا. سورہ اعراف میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور سورہ صف کے ساتھ جڑواں سورت ہے سورہ جمعہ. یہاں مرکزی آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. علی الدین کلہ، پورا دین. اس میں مائنس ون مائنس ٹو نہیں ہو سکتا، ٹوٹل دین. یہ دین ہمارا ایک پیکج ہے، لیو اٹ اور ٹیک اٹ. لینا ہے تو پورا، ادخلوا فی السلم کافہ. دین غالب کرو پورا کا پورا. لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے دین کو غالب کرو. پورا نظام اس کے تحت ہو، سیاسی نظام اس کے تحت ہو، معاشی نظام اس کے تحت ہو، سود کی بیخ کنی ہو، جوئے کی بیخ کنی ہو، شراب بنانا اور پیچنا اور پھر ختم کیا جائے، سیکس کو ذریعہ بنانا کمائی کا ختم کیا جائے، سیکس کے اشتعال پیدا کر کے یہ اشتہاروں ہی کے اندر عورتوں کی تصویریں دے دے کر جو ہے اس کو بھی ذریعہ بنایا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ ان سب کے اوپر پابندی ہوگی. پھر عصمت عفت